تو اس طرح کا ایک شریعت میں بھی لوپ اور ہول ہے۔ وہ کیا ہے کہ اب ہو تو نہیں سکتی اس سے شادی، نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اس کی کسی اور سے شادی ہوئی، سال 6 مہینہ، وہاں پر بھی اس کی لڑائی جھگڑا ہو گیا، طلاق ہو گئی، تو اب جو پچھلا شوہر ہے اب وہ ایلیجبل ہے، اب وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو شریعت میں یہ نقطہ تو موجود ہے، لیکن حلالہ حرام کیوں ہے؟ طلاق دینے کا یہ طریقہ نہیں ہے جو آج کے مولوی آپ کو بتاتے ہیں۔ بھئی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ یا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں تو آپ گورے ہو گئے ہیں، گوروں کے یہاں تو طلاق اور شادی چلتی رہتی ہے، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کو تو اپنے دین کا سوچنا چاہیے نا۔ انسان اگر کسی عورت کے ساتھ اور عورت کسی مرد کے ساتھ میاں بیوی کے طور پر 10 سال 20 سال رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کی عادت ان کو پڑ جاتی ہے۔ کون سا گھر ہے جہاں پر چھوٹی موٹی لڑائی نہیں ہوتی، نوک جھونک نہیں ہوتی، آرگومنٹ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن چھوٹی موٹی باتوں پر آرگومنٹ ہونے کے اوپر منہ ماری ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ طلاق دے دیں، گھر سے نکال دیں۔ 20 سال کی رفاقت ہے، کسی کی 30 سال کی رفاقت ہے، تو کیا اسلام اتنا کمزور مذہب ہے کہ 3 لفظوں کے اندر جڑا ہوا ہے یہ رشتہ؟ بس 3 لفظ آپ نے بول دیا، طلاق 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 اور ختم؟ ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس میں 3 موقعوں پر ہے، 3 مرتبہ کہنے پر نہیں ہے، 3 موقعوں پر ہے۔ جیسے کہ غصے میں آ کے طلاق دے دی، طلاق ہو گئی۔ اب ایک طلاق دینے کے بعد جو ہے آپ کے پاس وقت ہے، 2 مہینے کا، فرض کیا 2 مہینے کا وقت ہے، اس کے اندر اندر آپ دوبارہ نکاح کو اس کی تجدید کر سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو سبق آ جانا چاہیے کہ یار آئندہ غصہ نہیں کروں گا، دیکھو میں نے ایک طلاق یوز کر لی، پھر پچھتاوا نہیں ہوگا نا، پھر آپ محتاط ہو جائیں گے۔ لیکن ایک موقع نہیں، اللہ نے ایک اور موقع دیا ہے، پھر چند مہینے سال گزر گئے، پھر آپ کو غصہ آ گیا، پھر آپ نے کہہ دیا جی طلاق۔ اب 2 موقعوں پر یہ ہو گیا ہے، تو اب تو آپ نے اپنی زبان کٹوا دیں تاکہ طلاق بول ہی نہ سکیں، کیونکہ اگر تیسرے موقع پر کہہ دیا طلاق تو ختم، اب نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب شریعت کیا کہتی ہے؟ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ جب مکمل طلاق ہو گئی تو اب آپ اس کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتے۔ 3 دفعہ جب موقعوں پر ہو گئی تو اب رجوع نہیں کر سکتے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب شریعت کے لوپ ہول کیا ہیں؟ جس طرح وہ کرکٹ کا ورلڈ کپ ہوتا ہے نا، جیسے پاکستان 2-4 میچ ہار گیا، اب ہم سوچتے ہیں کہ سیمی فائنل میں جانا ہے، تو وہ اس کو ہرائے، وہ اس کو ہرائے، پھر ہم اس سے جیتے ہیں، ہم اس سے بھی جیتے ہیں، تو یہ لوپ ہولز ہوتے ہیں نا۔ تو اس طرح کا ایک شریعت میں بھی لوپ اور ہول ہے۔ وہ کیا ہے کہ اب ہو تو نہیں سکتی اس سے شادی، نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اس کی کسی اور سے شادی ہوئی، سال 6 مہینہ، وہاں پر بھی اس کی لڑائی جھگڑا ہو گیا، طلاق ہو گئی، تو اب جو پچھلا شوہر ہے اب وہ ایلیجبل ہے، اب وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو شریعت میں یہ نقطہ تو موجود ہے، لیکن حلالہ حرام کیوں ہے؟ حلالہ حرام اس لیے ہے کہ شریعت کا یہ نقطہ جو ہے وہ نیک نیتی کی بنیاد پر ہے کہ جس دوسرے بندے نے اس سے شادی کی تھی، پچھلے شوہر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی نیت سے نہیں کی تھی، اس نے جینوئن شادی کی تھی۔ شریعت میں یہ جینوئن شادی کا ہے، اور حلالہ جو انہوں نے بنایا ہے وہ کیا؟ شریعت کو انسٹرومنٹل یوز کیا۔ نیت کیا ہے کہ اس عورت کو دوبارہ اس کے پرانے شوہر سے ملانا ہے، لہذا عمدن نیت کے ساتھ کسی بندے کو پکڑ کے بٹھایا اس شرط پر کہ تو اسے نکاح کر پھر اس کو طلاق دے، تو اس کے اندر تو نیت کا فطور آ گیا نا، اس لیے یہ حرام ہے کیونکہ نیت غلط ہے۔ ہاں نیچرلی اگر کوئی ایسا ہو معاملہ کہ طلاق کسی کو ہو گئی ہے نا بھائی، اور پھر کچھ عرصہ گزر بھی گیا، وہ اپنے کسی اور سے اس کی شادی ہو گئی، اور پھر اس نے جینوئنلی وہاں شادی کی، اور کچھ عرصہ گزرا اور وہاں پر بھی اس کی بات نہیں بنی،
لڑائی جھگڑا ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا اور پھر وہاں بھی طلاق ہو گئی، جینون طلاق ہو گئی، تو پھر آپ کے پاس ایلیجبلٹی آ جاتی ہے کہ آپ اپنی متعلقہ بیوی سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن مولویوں کا کام یہی ہے، شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنا۔ میں ایک چھوٹی سی میں آپ کو ان کے مائنڈ سیٹ کی مثال دیتا ہوں۔ مسجد میں سونا حرام، مسجد میں کھانا حرام، دنیا کی باتیں کرنا حرام، لیکن مولوی کیا کہتے ہیں کہ مسجد میں کھانا کھا سکتے ہو، بس کھانے سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لو۔ سو بھی سکتے ہو، سونے سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لو۔ کیوں؟ کہ بھائی اعتکاف کی نیت اگر کر لی تو اعتکاف میں تو آدمی 10 دن مسجد میں ہی رہتا ہے، لہٰذا مجبوراً وہ وہیں کھائے گا، وہیں سوئے گا۔ لیکن ان سے کوئی یہ پوچھے کہ کھانا میں نے ہے یہاں مسجد میں بیٹھ کے، تو میری نیت تو کھانے کی ہے، تو زبان سے میں اعتکاف کی نیت کر لوں گا تو سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوف بنا لیں گے خدا کو، نیت تو میرے کھانے کی ہے۔ تو اس کو لیگلائز کرنے کے لیے میں یہ کہوں کہ جی میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو اعتکاف کی نیت کرتا ہے تو 10 دن بیٹھ، پھر اعتکاف کی نیت کر لی ہے تو پھر 10 دن بیٹھ مسجد کے اندر۔ یہ ان لوگوں کی مینٹیلٹی ہے، انہوں نے ہمارے دین کا بیڑا غرق کیا ہے۔ لہٰذا یہ جو حلالہ وغیرہ ہے یہ ٹوٹلی حرام ہے، ٹوٹلی حرام۔ یا مجھے بتائیں کسی صحابی سے ثابت ہے یہ؟ 1-2 سال پہلے تو BBC نے پوری ایک جامع رپورٹ اس کے اوپر تیار کی، اس کے اندر پکڑا لوگوں کو جو یہ کاروبار مولوی کرتے تھے اور ساری تفصیلات دی کہ یہ کیسے کرتے ہیں۔ اب ہماری قوم جذباتی بھی تو بہت ہے نا، جذباتی قوم ہے، بلا وجہ جو ہے غصے میں آگے طلاق دے دی اور پھر بعد میں بیٹھ کے پچھتا رہے ہیں۔ اب کیا کریں؟ اور زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں پاکستان میں، اگر شوہر نے طلاق دے دی بیوی کو تو گھر کے بڑے کہتے ہیں چپ، کسی نے نہیں سنا، آگے بتاؤ گے تو لوگ کہیں گے، چپ ہو جاؤ۔ گھر کے اندر ہی بات دبا دی اور رہتے رہے۔ خدا کی قسم، ایک حدیث شریف میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، بیویوں سے زنا کیسے ہوگا؟ بیوی تو بیوی ہوتی ہے۔ تو اس وقت پھر آپ نے یہ فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں گے اور پھر بھی تعلق قائم رکھیں گے، وہ جہنمی ہوں گے۔ میرے پاس جو ہے کئی لوگوں کے میسج آئے، ایک پڑھا لکھا آدمی، لاہور میں وکیل، عمر کوئی 60-65 سال، اور وہ بندہ مجھے یہ کہانی لکھ کے بھیج رہا ہے اپنے گھر کی کہ جی بچے تو جذباتی ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے میرے بیٹے نے بہو کو طلاق دے دی، تو میں نے جو ہے کہا کہ خیر ہے، گھر سے بات باہر نہیں گئی ہے، بھول جاؤ۔ اب کہتا ہے کہ اب اس واقعے کو 8-10 سال گزر گئے، لیکن میرے دل میں یہ پھانس کی طرح چھپا ہوا اور میرا ذکر نہیں چل رہا۔ تو کہنے لگا کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ میرا ذکر نہیں چلا؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ میں نے کہا جی آپ نے جو کچھ بھی کیا یہ سراسر حرام ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا اس کی وجہ سے وہ حرام میں مبتلا ہوئے، جتنا عذاب ان پر ہے اتنا ہی آپ پر ہے، کیونکہ آپ نے یہ کروایا ہے۔ کیونکہ ہماری قوم سیریس نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر طلاق دے کے گھر سے نکال دیتی ہے عورتوں کو۔ آپ دیکھیں طلاق کی جو شرح ہے کتنی بڑھ گئی ہے دنیا میں، خاص طور پر ہمارے مسلمان ملکوں میں۔ تباہی ہے نا، یہ تو یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔